يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وآت ذا القربى حقه والمسكين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط له في رزقه. حاضرین ملت، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام اور میرے دینی ملی سماجی اور معاشرتی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا ہے کہ انہوں نے ہم تمام کو اس مسجد میں جمعہ خطبہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف اور توفیق اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم تمام کو زندگی بسر کرنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتوں سے نوازا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک۔ حاضرین ملت، گزشتہ ہفتہ میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے متعلق گفتگو کیا تھا کہ نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مقام کیا ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے، ان کا امیج ایک سوسائٹی کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام کیا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نوجوان آگے بڑھے اور اس سوسائٹی میں امن و شانتی کا ماحول برپا کرے، اور اسلام امن و شانتی کا مظہر ہے، امن و سکون کا پیکر، امن و سکون کا پیکر اسلام ہے ہمارا، امن و سکون کا پیکر اسلام ہے ہمارا۔ سن لو وطن کے لوگوں پیغام یہ ہمارا، سن لو وطن کے لوگوں پیغام یہ ہمارا۔ اسلام جہاں پر معاشرہ کو برائی سے بچانے کے لیے، معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے
کے لیے, معاشرہ کو بدعت و خرافات سے بچانے کے لیے, معاشرہ کو گناہوں سے بچانے کے لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا وسیع نظام نافذ کرتا ہے. تو وہیں پر اسلام معاشرے کے اندر امن و سکون کے ماحول کو برپا کرنے کے لیے آپسی الفت و محبت کا پاٹ پڑھاتا ہے. تو وہیں پر اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کا درس دیتا ہے. تو وہیں پر اسلام ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور محبت سے بات کرنے کا درس دیتا ہے, رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا سبق پڑھاتا ہے. اسلام وہ کلچر ہے جو صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے, جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملے تو سلام و دعا کرتے ہوئے ملے, جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملے تو مسکرا کر ملے, جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے. یہ اسلام پیغام دیتا ہے میرے بھائی, کیونکہ اسلام ہمیشہ معاشرے کے اندر امن و شانتی چاہتا ہے, ہمیشہ معاشرے کے اندر سکون چاہتا ہے. وہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ رشتے داروں کا حق ادا کرو. اے مسلمانوں, تم اپنے قریبی رشتے داروں کا حق ادا کرو, تم مسکین کا حق ادا کرو اور تم مسافروں کا حق ادا کرو. رشتے داروں کا حق کیسے ادا کریں گے؟ رشتے داروں کا حق اس طرح سے ادا کیا جائے گا, آپ کے کوئی پڑوسی رشتے دار ہے, کوئی قریبی رشتے دار ہے, اگر آپ کے کوئی بھائی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ ان کی بیمار کی تیمارداری کیجیے, آپ ان کے سامنے جائیے, ان کے حال چال کو پوچھیے. اگر آپ کے رشتے دار میں کوئی محتاج ہے, غریب ہے, تو آپ ان کو صدقہ کریے, یہ آپ کے لیے صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا. اور اگر آپ کے رشتے دار میں کوئی لاچار ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, تو آپ ان کو کچھ عطیہ تحفہ کرے جس سے وہ قرض چکا سکے. اور اسی طرح مسکین کا کیسے حق ادا کرے؟ مسکین کا حق ایسے ادا کیا جائے گا جب آپ کے گھر میں کوئی مسکین آ جائے, کبھی ہاتھ پھیلا دے تو آپ اپنے دربار سے اس کو گھما کے نہ بھیجیے, آپ ان کو دھتکار کر نہ بھیجیے. یہ مسکین کا حق ہے جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. اسی طرح سے وابن السبیل کا کیا حق ہے؟ کوئی سفر کر کے دور سے آیا ہوا ہے, پردیش سے آیا ہوا ہے, آپ سے ایک دن رہنے کا مہلت مانگ رہا ہے, آپ انہیں رہنے کا جگہ دیجیے, انتظام دیجیے. یہ جو ہے وابن السبیل کا حق ہے جو آپ اور ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَالْجَارِ بِالْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور اسی طرح سے پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ رواداری کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ قریب کے رہنے والوں کو پڑوسی کہتے ہیں, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہے. اگر آپ کے پڑوس میں اس کا گھر ہے تو آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں, آپ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں, آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک اچھے برتاؤ کریں. آپ کے گھر میں اگر کبھی اچھا کوئی ڈش بنتا ہے, کوئی کھانا پکتا ہے, تو آپ اپنے پڑوس کے گھر میں بھی بھیجا کریں. حدیث میں بالکل صراحتاً آتا ہے کہ اے صحابہ رسول, تم کیوں نہیں شوربہ کو زیادہ کر لیتے ہو اور اپنے پڑوس کو کیوں نہیں بھیج دیتے ہو؟ یہ اسلام کا پیغام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں من یا رسول اللہ, کون شخص مومن نہیں ہو سکتا, کون شخص مومن نہیں ہو سکتا, کون مومن نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہو سکتا جن کے پڑوسی بھوکے پیاسے سو جائے اور ان کے پڑوس میں رہنے والے عیش و آرام کے ساتھ اپنے زندگی گزر کر رہا ہے, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے پڑوس میں بھوکا پیاسا کوئی مر جائے تو ایسے شخص مومن نہیں ہو سکتا.
ایسے شخص حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا, ایسے شخص اسلام کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوتا ہے جو پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ رعایت کرتے ہیں, مومن وہ ہوتا ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ رواداری کرتا ہے. میرے بھائیو, ایک صحابہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں حضور پاک میرے پڑوسی مجھے ستاتے ہیں, مجھ پر ظلم کرتے ہیں, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور صبر کرو. وہ شخص آ جاتا ہے, پھر ان کے پڑوسی ان کو پریشان کرتا ہے, پھر ان کے پڑوسی انہیں تکلیف دیتا ہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور پاک میرے پڑوسی مجھ پر ظلم کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اور صبر کرو. پھر ان کے پڑوسی ان کو ستاتے, پھر پریشان کرتے, پھر ان کو برا بھلا کہتے, پھر نبی کے دربار میں پیغام لے کر پہنچتا ہے اور کہتے ہیں حضور پاک میرے پڑوسی ابھی بھی باز نہیں آیا, وہ مجھے پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرج متاعک الی الطریق, جاؤ گھر میں, اور گھر میں جانے کے بعد اپنے سارے سامان کو اٹھا کر راستے میں باہر پھینک دو. وہ صحابی ایسا ہی کرتا ہے, گھر آتا ہے, سارے سامان کو اٹھا کر جو راستے میں پھینک دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ما شأنک یا اخی, کیا مطلب ہے, کیا معاملہ ہے, تمہارے کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے سامان کو باہر نکال دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں نہ نکالوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخرج متاعک الی الطریق, کیونکہ میرے پڑوسی مجھے ستاتے ہیں, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ پر ظلم کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامان کو باہر پھینک دو. میں نے اپنے سامان کو باہر پھینک دیا. جتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ان کے پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے پڑوسی پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان پر, اللہ تعالیٰ کا لعنت ہو پر. جب ان کے پڑوسی کو معلوم چلتا ہے کہ لوگ مجھ پر لعنت بھیجا کرتے ہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ راستے سے جا رہے ہیں اور مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم پر لعنت اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ تم نے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو, تم جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہو, ان کو تکلیف دیتے ہو, ان کو برا بھلا کہتے ہو. آج تم اسی کے حقدار ہو جو تم پر لعنت بھیجا جاتا ہے. وہ شخص ان کے پڑوس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی مجھے معاف فرما دے, میں آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے کام دیا, آپ کو معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹنے کے بجائے کہا کہ سامان کو راستے میں پھینک دو. وہ خود جا کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور جیسے کہ معافی مانگا اور کہا کہ سامان اٹھا لو, آئندہ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. یہ پڑوسیوں کا مقام ہے. لیکن آج پڑوسیوں کو دور کی بات, آج بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. آج والدین کو بے گھر کیا جا رہا ہے. بیٹے گھر میں رہتے ہوئے بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جانے کے بعد والدین خود کھانا بنا کر کھاتے ہیں, پریشان ہے, تکلیف ہے, بیماری میں دوچار ہے. کسی کی سہارے کی ضرورت تھی, اس وقت ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے بے دخل کر دیا اور اپنے باپ کو گھر میں الگ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ باپ اور ماں خود اسے کھانا بنا رہا ہے. کیا رب کریم یہی فرمایا تھا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہے لوگوں میں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, والدین کے ساتھ رواداری کرنا ہے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو کل قیامت کے کوٹ میں ہم تم کو سوال کریں گے کہ میں نے جو فیصلہ تم پر سنایا تھا تم نے اس فیصلہ کو اپنی زندگی میں نافذ کیوں نہیں کیا, تم نے اس فیصلے کے مطابق کیوں نہیں چلا, تم نے قرآن کریم کو کیوں جھٹلایا تھا, تم نے شریعت محمدی کو کیوں جھٹلایا تھا. آج جاؤ تمہارا انجام بڑا دردناک ہوگا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے بھائی یہ حالات ہوگی. رب کریم نے فرمایا تھا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما,
जब तुम उनको बुढ़ापे के उम्र में पाओ, जब उन्हें सहारों की जरूरत पड़े, जब उन्हें किसी की मदद की जरूरत पड़े, जब उनको कोई खाना बना देने की जरूरत थी, तुम आज उनसे खुद खाना बनवा रहे हो। जब उन्हें मदद की, सहारों की जरूरत थी, जब वो बुढ़ापे के उम्र में पहुंच जाए तो तुम उनके साथ एहसान करो, उनका सहारा बनो। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उसे लफ्ज़ उफ़ नहीं कहा जाएगा। वला तन्हरुहुमा, उसे झड़ककर बात नहीं की जाएगी। फकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात की जाएगी, अपने जिस्म को झुकाकर बात की जाएगी। ये वालिदैन का मकाम है, ये वालिदैन का मर्तबा है। और उस वालिदैन के साथ अगर आपने नाफरमानी की है, आपने अपने जॉब के चक्कर में, कंपनी के चक्कर में अगर आपने अपने वालिदैन को बेघर करके रखा हुआ है, वालिदैन के साथ अपने टाइम को नहीं बिताते हैं, वालिदैन के साथ टाइम नहीं देते हैं, याद रखिएगा क़यामत के दिन हाथ मलते रह जाएंगे कि काश मैं वालिदैन के साथ थोड़ा बैठ लेते, वालिदैन के साथ थोड़ा गुफ्तगू कर लेते, वालिदैन के पास थोड़ा बैठकर हाल चाल पूछ लेते, तो काश शायद कि आज मुझे ये हालत ना देखनी पड़ती, क्योंकि वही हमारा और आपके लिए जन्नत का सबब है। मेरे भाई, हाज़रीन मिल्लत, ये वालिदैन का मकाम मर्तबा इस कदर है कि अगर कोई शख्स वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अगर कोई शख्स करीबी रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करता है और यतीमों का मदद करता है, गरीबों का मदद करता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है मेरे भाइयों। ये ऑफर नहीं, ये दुनिया की कोई कंपनी ऑफर नहीं दे सकती है, फ्लिपकार्ट नहीं दे सकती है, अमेज़न नहीं दे सकती है। ये ऑफर अगर दे सकते हैं तो रब्बे करीम और उनके रब्बे करीम के फरमान के मुताबिक चलने वाला वो आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आता है कि अन यबसुता लहू फी रिज़्क़िही, अगर तुम रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, अगर तुम माल और दौलत में बरकत चाहते हो, और अगर तुम अपने उम्र में बरकत चाहते हो तो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएंगे। गरीबों की मदद करो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएंगे। यतीमों के सहारा बनो, तुम्हारे उम्र में ज्यादती होगी। जब आप एक गरीब के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे तो आपके उम्र में भी इजाफा हो जाएगा, आपके रिज़्क़ भी बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तकदीर में 40 साल का वक्त लिख दिया है कि मैं जिंदगी में 40 साल ही जिंदगी गुजार सकता हूं, उनके बाद मुझे दुनिया से रुखसत होना है, तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि आपके उम्र में बरकत दी जाएगी, आपके रिज़्क़ में बरकत दी जाएगी? जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया था उतना ही रहना चाहिए था। मेरे भाइयों मुहद्दिसीन क्या तस्रीह करते इस हदीस की, जरा सुनिए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि बरकत का मतलब यहां पर एक मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उम्र 40 साल ही देंगे, लेकिन उस 40 साल में आपसे वो काम लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो 80 साल वाले नहीं कर सकते, जो 100 साल वाले नहीं कर सकते। 40 साल वाले से वो काम लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो 90 साल वाले नहीं कर सकते। यानी 40 साल में वो नमाज भी पढ़ेगा, वो रोजा भी रखेगा, वो यतीम का मदद भी करेगा, गरीबों का मदद भी करेगा, वालिदैन की खिदमत भी करेंगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक भी करेंगे, मस्जिद का तामीर करेंगे, मदरसों का तामीर करेंगे। ये ऐसा शख्स होगा जो पूरे दिन में इसको याद करेंगे और आखिरत में भी इनका नाम होगा और आखिरत में भी इनको सवाब मिलेगा। इनका सारे के सारे चीज सदका जारिया बन जाएगा। इस तरह से बरकत होंगी। और दूसरा जवाब क्या बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में 2 कंडीशन रखा हुआ है। तकदीर में 2 कंडीशन रखा हुआ है। एक कंडीशन क्या है? एक तकदीर है, वो तकदीर कौनिया है, और एक तकदीर शरइया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपके तकदीर में लिख दिया है वो तकदीर कौनिया के मुताबिक, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लिख दिया है कि फला बंदा को 40 साल की उम्र मिलेगी, वो 40 साल के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन तकदीर शरइया ने आपको छूट देके रखा था, अगर ये बंदा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, कुरान के पैगाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, यतीम इनके लिए दुआ करेंगे, गरीब इनके लिए दुआ करेंगे, मिस्कीन इनके लिए दुआ करेंगे, या अपने उम्र के इजाफा के लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके उम्र को इजाफा कर देता
देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज्क में बरकत दे देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखे हुए तकदीर से उनके रिज्क को इजाफा कर देता है। जब आप किसी गरीब के पास जाएंगे, किसी बेसहारा के पास जाएंगे और उनको राशन देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो बेसहारा आपको क्या कहेंगे कि अल्लाह इनकी उम्र को बढ़ा देना, या अल्लाह तो इनके रिज्क में बरकत दे देना। जब किसी आप यतीम छोटे बच्चे के पास जाएंगे और उनको जो है अपने जिंदगी में उनको जो है स्कूल की तालीम देंगे और उनको जो है मदरसों की तालीम देंगे, उन्हें जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले लेंगे, वो यतीम बच्चा दुआ देंगे कि अल्लाह इस शख्स की उम्र को और मजीद लंबा कर देना, या अल्लाह से इनके रिज्क को और बढ़ा देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताइए, एक बेसहारा दुआ करता है आपके लिए, एक यतीम दुआ करता है, एक मिस्कीन दुआ करता है, एक मुसाफिर दुआ करता है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उम्र में इजाफा नहीं करेगा? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज्क में बरकत नहीं देगा? यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज्क में भी बरकत देगा, आपके उम्र में भी इजाफा कर देगा। इसलिए यतीमों से दुआ लीजिए, मिस्कीनों से दुआ लीजिए मेरे भाई, फकीरों से दुआ लीजिए मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ जो है दुश्मनी करके रखा हो, किसी की जमीन को हड़प के रखा हो, किसी के माल और दौलत को जो है नाजायज तरीके से खाए हो। कल कयामत के दिन जो है आपसे सवाल किया जाएगा, और उससे पहले दुनिया के अंदर जब आपका जनाजा जाने लगेगा, एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा कि जरा देखने दो मुझे, और जनाजा को रुका कर वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे कि तुमने मेरी जमीन को हड़पा, मुझसे दुश्मनी की, मेरे माल और दौलत को नाजायज तरीके से तुमने खाया, आज क्या लेके जाओगे? ले जाओगे जमीन के पेपर कब्र में, ले जाओगे जमीन को उठाकर कब्र में, उस दिन उनके बच्चों की क्या हालत होगी मेरे भाई। और अगर कोई शख्स दौड़ता हुआ आए और कहे कि जरा जनाजा को रुको, ये बड़ा अच्छा शख्स था, गरीबों का मदद करता था, यतीमों का मदद करता था, और जनाजा को रुका कर बोलेंगे कि अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को बख्श दे, तेरे लफ्ज़ों को खताओं को मिटा दे, ये दुआ दे दे। तो मेरे भाइयों बताओ उस दिन आपका नसीब क्या होगा? इसलिए गरीबों के साथ मदद कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना करिए, किसी के हक को नाहक तरीके से मत खाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने रिश्तेदार से कहते हैं, अपने करीबी रिश्तेदार से कहते हैं कि आले कुरैश वाले, तुम्हें जो लेना है मुझसे ले लो, जो आज मांगना है मुझसे मांग लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अरे अब्दुल मुतल्लिब की बेटी सफिया, अगर तुझे कुछ मांगना है आज मोहम्मद से तुम मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। अरे मोहम्मद की बेटी फातिमा, तुझे जो मोहम्मद से मांगना है मांग ले, कल कयामत के दिन तेरा बाप मोहम्मद कुछ काम ना आएगा, कल कुछ ना कर पाएगा, कहीं सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आज अगर आप दुनिया में गरीबों की मदद करेंगे, रिश्तेदारों की मदद करेंगे, यही आपके लिए आखिरत का तोशा बनेगा मेरे भाइयों, यही आपके लिए आखिरत का जरिया बनेगा मेरे भाइयों। वरना दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा मैसेज दिया कि दुनिया में सारी चीज मुझसे ले लो जो लेना है, कल कयामत के दिन सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। आज मुझसे कुछ भी मांगना है मांग लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का मसीहा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का मसीहा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन के मसीहा थे, बेसहारों का सहारा थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर दी जाती है। आप परेशान हो जाते हैं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊं कि नहीं निभा पाऊं। पूरी दुनिया में इस्लाम के आलम को, इस्लाम के झंडे को लहराना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे इस कमजोर कांधे पे दिया गया, मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूं कि नहीं निभा सकता हूं। डरते डरते खिमाए खदीजा में आकर पहुंचते हैं, रोते हैं। खिमाए खदीजा, हजरत खदीजा फरमाती है, बताओ क्या परेशानी है? फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे इस कमजोर कांधे पे बड़ी जिम्मेदारी दी है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी को मुकम्मल कर सकूंगा। एक बीबी क्या हौसला देते हैं कि मेरे सरताज है, मेरे आका, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बेसहारों का सहारा है, आप तो गरीबों का सहारा है, आप लोगों की मदद करते हैं, आप मिस्कीन की मदद करते हैं, आप लोगों की भलाई करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अगर ये जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को निभाएंगे भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन
اللہ رب العالمین آپ کی اس کمزور کاندھوں کی ذمہ داری دی ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو نبھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میں آپ سے نفس پر ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا جان ہی نہ نکل جائیں. میرے بھائیو، یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، کتنے بیوہ رو رہے تھے اس دن، کتنے یتیم رو رہے تھے اس دن، کتنے کمزور لوگ رو رہے تھے. وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اب ہماری مدد کون کرے گا، اب ہمارا سہارا کون بنے گا، اب ہمیں کھانا کون کھلائے گا. ابو بکر راستے سے گزرتے تو ایک بچی رو رہی ہوتی ہے. ابو بکر فرماتے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میرے بکریوں کا دودھ دو کر کون دیں گے. اللہ، یہ آقا، یہ سرتاج، یہ سرور کونین ایک غریب بچے کے بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. آج ہمارے پاس اگر تھوڑے مال و دولت آ جائیں تو آج ہم غریبوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، غریبوں کے بستیوں سے گزرنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور میرے آقا اور سرور کونین کے سیرت کو دیکھیے، میرے آقا سرور کونین کے کیریکٹر کو دیکھیے کہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب کون ہماری مدد کریں گے، اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مدد کون کریں گے. میرے بھائیو، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے. صحابہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص کی مدد کرنے میں کئی صحابے پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، وہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، وہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا. اس طرح کی حالت تھی. وہ سماج کس قدر خوشگوار سماج ہوگا، وہ معاشرہ کتنا شاندار معاشرہ ہوگا میرے بھائیو. اور اسلام کو پورے دنیا میں عام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں خلیفہ کا سند دیا جاتا ہے، مسند خلافت پر بیٹھایا جاتا ہے. یہ حضرت ابو بکر رات کے وقت نکلتے ہیں، کہیں کوئی لاچار بیٹھے ہوئے تو نہیں ہے، کہیں کسی کے گھر میں آج چولہا تو نہیں جلا، کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کسی کوئی تکلیف میں نہیں ہے. حضرت ابو بکر کو خبر ملی کہ فلاں بستی میں ایک بوڑھیا بے سہارا ہے، جن کے نہ بچہ ہے، جن کا نہ کوئی ہے، نہ اس کے کوئی مدد کرنے والا ہے. حضرت ابو بکر رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر اس بڑھیا کے گھر جاتے اور ان کی مدد کرتے، روزانہ جاتے. عمر فاروق کو معلوم چلا کہ حضرت ابو بکر رات کے وقت اٹھ کر کہاں جاتے ہیں روزانہ. ایک دن عمر فاروق سوچے کہ ذرا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چل کے دیکھتا ہوں کہ رات میں ابو بکر جاتے کہاں ہیں. ابو بکر صدیق رات کے وقت کہاں جاتے ہیں پتہ لگایا. ہمارے فاروق پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ابو بکر آگے آگے جا رہے ہیں. ابو بکر کو معلوم نہیں کہ ہمارے فاروق ہمارے جاسوسی کر رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر ایک بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتے، ان کے گھر کو صفائی کرتے ہیں اور صفائی کرنے کے بعد ایک ٹب میں پانی لا کر رکھتے ہیں اور کھانے پینے کے ضروری اشیاء کو ان کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. بوڑھی عورت کو بھی معلوم نہیں. یہ کر کر حضرت ابو بکر جھوپڑے سے نکل کرتے ہیں، باہر نکل پڑتے ہیں. عمر فاروق دوڑتے ہوئے آگے جاتے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر میں کبھی آپ سے ثواب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کا جاسوسی کرنے آیا تھا اور آپ ایک غریب، ایک کمزور، ایک بری، آپ ہمیں کہہ لیتے. اس طرح سے آپ خود ان کے صفائی کرنے آئے ان کے گھر کی. یہ حضرت ابو بکر تھے میرے. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق بھی رات کے وقت اپنے گھر سے مدینہ سے باہر نکلتے تھے، صحرا میں چلے جاتے تھے، بیابان میں چلے جاتے ہیں. کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، چھوٹے بستیوں میں، غریب بستیوں میں جاتے تھے. کہیں کسی بچے کو بھوک کی وجہ سے رو تو نہیں رہے ہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہوتے ہیں. روزانہ رات کو جو ہے غریبوں کے بستیوں کا چکر لگایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق ایک دن ایک بستی میں جاتے، دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑا سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اس گھر میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، حالات کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور ان کی ماں
ان کے لیے ہانڈیاں چڑھا کے رکھے ہیں اور پانی کو ابل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق پر فرماتے ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, بچے بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, اور تم کیا کر رہی ہو, تم آنگے میں کیا پکا رہی ہو, یہ کب تیار ہوگا, کب بچے کو کھلاؤ گے؟ وہ عورت کہتی ہے, وہ عورت کو نہیں معلوم کہ یہی امیر المومنین ہے, یہی عمر فاروق ہے, رات کے وقت پہنچ چکا ہے. وہ عورت کہتی ہے کیا کرے, گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے, گھر میں کچھ کھانے پینا نہیں ہے, کیا کرے؟ بچوں کو سہلانے کے لیے, بچوں کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے ہانڈی پہ پانی رکھ دیا ہوں, کچھ کنکریاں ڈال دیا ہوں, تاکہ بچے دیکھتے دیکھتے یہ سوچیں گے کہ میری ماں کھانا بنا رہی ہے, میری ماں کھانا تیار کر رہی ہے. اس طرح کرتے کرتے بچے سو جائیں گے. میں کیا کروں, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تم نے امیر المومنین کو خبر کیوں نہیں کیا, تم نے عمر فاروق کو یہ خبر کیوں نہیں پہنچایا؟ حالانکہ عمر فاروق وہی ہے, امیر المومنین وہی ہے. اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہی امیر المومنین ہے, یہی عمر فاروق ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ تم گواہ رہنا, کل قیامت کے دن امیر المومنین کے گریبان کو میں پکڑوں گی, رب سے کہوں گی اے رب, دنیا والوں نے اس کو امیر بنایا تھا, مسلمان کا خلیفہ بنایا تھا, میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے, میرے بچے رو رہے تھے, عمر فاروق دیکھنے نہیں آئے تھے, امیر المومنین دیکھنے نہیں آئے تھے, امیر المومنین دیکھنے نہیں آئے تھے. فرمایا کہ ذرا رکو. امیر المومنین کا دل لرز جاتا ہے, دل لرز اٹھتا ہے, اور وہاں سے دوڑتا ہوا گودام میں آتا ہے, آٹے کا بوری اٹھاتے ہیں اور جو گھی لیتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, دوڑتے دوڑتے پھر اس کمزور, اس غریب, اس بیوہ عورت کے گھر پہنچتے ہیں, اور جا کر ان کو کھانا بنا کر ان کے بچوں کو کھلا کر سلا کر آتے ہیں, اور لاسٹ میں کہتے ہیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں, میں ہی عمر فاروق ہوں. یہ تھے عمر فاروق کی سیرت. میرے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ اکرام کی سیرت کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. والسلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین ملت اور خواتین حضرات اور نوجوانان ملت, آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے حالت کیا ہے؟ آج انسانیت کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آج رشتہ داری کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آج صلہ رحمی کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ میرے بھائی, آج بھائی بھائی سے دشمنی ہے, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتے, باپ بیٹے سے بات نہیں کرتے, بیٹے باپ سے بات نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے آپ کا انجام کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنت قاطعا. یہ رشتہ توڑنے والا, یہ باپ بیٹے میں دشمنی رکھنے والا, ایک مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی سے بات نہ کرنے والے, دشمنی اور عداوتی رکھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ صلہ رحمی کا مفہوم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, انسانیت کا مفہوم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, رشتہ داری کا مفہوم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہم کو انویٹیشن کارڈ دے گا ہم اپنے شادی میں ان کو بلائیں گے, جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, جو ہمارے ساتھ صحیح سے لین دین کرتا ہے ہم ان کے ساتھ صحیح سے لین دین کریں گے, جو ہمارے کہناؤں کو مانتا ہے ہم ان کے کہناؤں کو مانیں گے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. نہیں میرے بھائیوں, یہ صلہ رحمی کا مفہوم نہیں ہے, یہ صلہ رحمی کا مفہوم نہیں ہے, یہ انسانیت کا مفہوم نہیں ہے, یہ جو ہے سیرت رسول کا مفہوم نہیں ہے. میں بتاتا ہوں صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے, میں بتاتا ہوں انسانیت کا مفہوم کیا ہے. انسانیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی آپ سے دشمنی کرے تو آپ ان سے دوستی کریں, کوئی بھائی اگر آپ سے نفرت کرے آپ ان سے محبت کرو, کوئی بھائی آپ سے قطع تعلق کرنا چاہے تو آپ ان کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھاؤ, آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کوئی غریب ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ شادی میں آپ کا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گا اس لیے آپ ان کو انویٹیشن کارڈ نہ دے گے. نہیں میرے بھائیوں, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ انسانیت نہیں ہے, بلکہ آپ کے گھر کے پاس اگر کوئی غریب ہے, فقیر ہے, لاچار ہے تو آپ ان کے اپنے شادی میں ان کو بھی انویٹیشن کارڈ دیجیے.
یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہے، یہ انسانیت کا مفہوم ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام کو قرآن کریم کے فرامین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو انسانیت کی صحیح ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہم نے بیماری میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی بیماری کو ازالہ فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله